اس نے زنا کی اجازت مانگی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ ایک گفتگو دنیا کے دو بہترین لوگوں کے درمیان جو ہمیشہ کے لیے آپ کے گناہوں کو دیکھنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں سناتے بلکہ انسان کو اس کا اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ ایک نوجوان خواہشات سے بے چین، نہ وہ چھپا اور نہ اس نے اچھا ہونے کا دکھاوا کیا، وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ بات کہہ دی جو کوئی زبان پر لانے کی ہمت بھی نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ فضا ایک دم ساکت ہو گئی۔ آخر کوئی شخص رسول اللہ کے سامنے ایسی بات کھلے عام کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس لمحے آپ تو یہی توقع کرتے ہیں کہ ناراضگی ظاہر ہوگی، آپ توقع کرتے ہیں کہ اسے رد کر دیا جائے گا، آپ توقع کرتے ہیں کہ اسے خاموش کرا دیا جائے گا، لیکن جانتے ہو کہ پھر یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ رحمت تھی جو غصے پر غالب آ گئی۔ رسول اللہ نے آواز بلند نہیں کی، نہ اس نوجوان کو رسوا کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ صرف یہی ایک بات اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہے کہ لوگ ذلت دینے سے نہیں بدلتے، وہ تو قریب کرنے اور نرمی سے بدلتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں جہاں لوگوں پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور ان پر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کی ابتدا تو رحمت سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ایسے سوچنے کی جرت کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری حقیقت کو سمجھتے تھے کہ انسانی خواہش خود گناہ نہیں کرتی، گناہ یہ ہے کہ اس خواہش پر حرام طریقے سے عمل کیا جائے۔ پھر رسول اللہ نے اس نوجوان سے نہایت سادہ مگر دل میں اتر جانے والے سوالات فرمائے کہ کیا تم یہ اپنی والدہ کے لیے پسند کرو گے، اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، اپنی بیٹی کے لیے؟ ہر بار اس نوجوان نے یہی کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ صرف نصیحت نہیں تھی، یہ دل و فکر کو جگا دینے والی تربیت تھی۔ آپ نے اس نوجوان کی سوچ کو اپنی خواہش سے ہٹا کر دوسروں کے احساسات، عزت اور ذمہ داری کی طرف موڑ دیا۔ پھر سمجھانے کے بعد رسول اللہ نے اس سے بھی زیادہ گہرا اور عظیم عمل کیا۔ پھر آپ نے اس نوجوان پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اس دعا کو غور سے دیکھو، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اسے روک دے، یہ نہیں فرمایا کہ اسے معاف کر دے، بلکہ دل کی جڑ تک پاکیزگی کی دعا کی، کیونکہ گناہ صرف ظاہری اعمال نہیں ہوتے، وہ اکثر دل کی گہری روحانی بھوک اور کمزوری کی علامت ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ نبی علیہ السلام ایک بھاری بات بھی کہہ سکتے تھے، اسے ٹوک بھی سکتے تھے، لیکن پھر بھی اسے نرمی، رحمت اور ہدایت کے ساتھ سمجھایا۔ تو پھر آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ کس نے آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے آپ کا کامل ہونا ضروری ہے؟ نہیں، آپ کا اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اپنے گناہ لے آؤ، اللہ کے سامنے رکھو اور اپنی کمزوری کو ظاہر کرو۔ اللہ تمہیں بھی اس شخص کی طرح پاکیزہ بنا دے گا۔